حکومت تشکیل دیں اور حکومت کریں ان کے اوپر. اس لیے حکومت تشکیل دینا انبیاء کے فرائض اور واجبات میں سے ہے. سورہ بقرہ میں دوسرا نمونہ کہ یہ قصہ بارہا پہلے بیان کیا ہے. جو عزیزان آپ میں سے جو آئے تھے سابقہ کارگاہ میں جو چند روز پہلے ماہ شعبان میں نیمہ شعبان میں ہوئی تھی یوم جوان کی مناسبت سے، وہاں پر اس قصے کی طرف اشارہ کیا تھا اپنی گفتگو میں. ابھی قرآن مجید سے وہ واقعہ آپ سن لیں. قرآن مجید میں یہ واقعہ بہت ہی خوبصورت بڑا حسین واقعہ ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے جس کو آپ جس طرح ابھی ایران میں ایک اچھا کام یہ شروع ہوا ہے کہ اسلامی مضمون کی فلمیں بنانا شروع کی ہیں انہوں نے، قرآنی مضامین کی. جس طرح حضرت یوسف کے بارے میں فلم بنی ہے، اصحاب کہف کے بارے میں فلم بنی ہے، حضرت مریم کے بارے میں فلم بنی ہے. ایک خوبصورت فلم بنتی ہے یہ واقعہ، یہ جو ابھی آپ کی خدمت میں بیان ہوگا. بہت خوبصورت واقعہ ہے خصوصاً جوانوں کے لیے. اور میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ میں نے جب بھی قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی ہے وہ شاید شمار نہیں کیا جا سکتا، ہزاروں دفعہ شاید پڑھی ہے، اور ہر دفعہ یہ نہیں احساس ہوا کہ یہ 2000 سال پہلے کسی قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، بلکہ ہمیشہ یہ احساس ہوا ہے کہ یہ پاکستان کے حالات کے بارے میں یہ آیتیں اتری ہیں. یہ 246 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور آگے 251 تک 251 اور 52 نمبر تک یہ آیات ہیں. اور یہ ایک طرف سے جوانوں سے مربوط آیات ہیں، ملکی حالات کے بارے میں ہیں، قومی حالات کے بارے میں ہیں، اور راہ نجات بھی ہے اس کے اندر کہ ہم کس طرح سے نجات حاصل کریں. توجہ فرمائیں، جو پاکستانی کنفیوز قوم، کنفیوز ہے نا سارے پاکستانی، خصوصاً شیعہ، چونکہ کنفیوژن کے ٹرانسفارمر سے منسلک ہیں، سب نے کنیکشن لیا ہوا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے علاقے کے کنفیوژن ٹرانسفارمر سے کنیکشن 3 فیز لیا ہوا ہے، اور وہ مسلسل آپ کو کنفیوژن کا کرنٹ دے رہے ہیں 3 فیز صبح و شام. لہٰذا عورت مرد جوان ہر ایک جو ہے وہ کنفیوز نظر آتا ہے. قرآن نہیں پڑھتے ہم، اور ان ٹرانسفارمروں سے رابطہ ہے، قرآن سے نہیں ہے رابطہ. اگر قرآن سے رابطہ ہو کوئی مشکل نہیں ہے، قرآن سے انسان کا اگر رابطہ ہو تو ساری کنفیوژن دور ہو جاتی ہے انسان کی، بالکل سیدھا راستہ صراط مستقیم انسان کو معلوم ہو جاتا ہے اور اس پہ انسان چل پڑتا ہے. توجہ کریں ان آیات پر. سورہ مبارکہ بقرہ آیات 246 میں ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. رسول اللہ کو فرمان ہے کہ اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بڑے لوگ بزرگ لوگ بنی اسرائیل کے، ان کی حالت کیا نہیں دیکھی، ان کا کام موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم بنی اسرائیل کے بڑے لوگ، ملا بڑے سرکردہ لوگ جو خواص ہیں، بنی اسرائیل کے خواص، ان کا عمل یا ان کا جو واردات تھی وہ آپ نے دیکھی کہ اے رسول کیا آپ کے ذہن میں خاطر میں ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بڑوں کے بارے میں آپ نے دیکھا. من بعد موسیٰ، وہ کیا ہوا؟ اذ قالوا لنبی لہم، اپنے زمانے کے نبی کے پاس گئے یہ بڑے بڑے لوگ خواص مل کر اپنے زمانے کے نبی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے ایک حاکم، ایک کمانڈر اور ایک رہبر مقرر کرو. نبی سے جا کر مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کی کہ ہمارے لیے آپ رہبر چنیں، ملک یعنی ایک فرمان روا منتخب کریں ہمارے لیے، جو ہمیں فرمان دے، ہم اس کی سربراہی میں قیام کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. کیا کرو گے اس فرمان روا کی فرمان روائی میں؟ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں. صرف کمی ایک رہبر کی، فرمان روا کی، اور ایک بڑے لیڈر کی کمی ہے. اگر یہ لیڈر آپ بنا دیں، ہمیں مل جائے
تو یہ قوم پوری قیام کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، جہاد کے لیے تیار ہے۔ قالا، وہ نبی جو کہ انہی میں سے تھے اور نبی اس قوم کو بخوبی جانتے تھے، اس نبی نے انہیں کہا کہ خوب میں تمہیں جانتا ہوں، یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ سچی باتیں نہیں ہیں، تم ایسے نہیں ہو، اہل جہاد اور اہل جنگ اور اہل قتال نہیں ہو تم، مجھے معلوم ہے۔ قالا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے تم پر جہاد واجب ہو جائے، اور جب واجب ہو جائے تو پھر تم جہاد کو ترک کر دو، چھوڑ دو؟ کیا یہ چاہتے ہو تم؟ ابھی جہاد کا حکم خدا نے نہیں دیا، اور آپ جو میٹنگیں شروع کر دی ہیں، یہ جو جلسے شروع کر دیے ہیں، یہ جو پروگرام شروع کر دیے ہیں، اور کہہ رہے ہو کہ ہمارا کوئی لیڈر ہو، ہمارا کوئی رہبر ہو، ہمارا کوئی فرمان رواں ہو تاکہ ہم نجات کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو نبی نے سمجھایا کہ تمہارے اندر ابھی وہ آمادگی نہیں ہے، تم اس سطح پہ نہیں ہو۔ قالو، انہوں نے جواب دیا نبی کو، ان بڑے لوگوں نے، ملا نے، قوم کے بڑے سرکردہ افراد نے جواب دیا، وما لنا، کیوں لڑیں گے نہیں ہم، کیوں جنگ نہیں کریں گے ہم؟ ہر صورت میں ہم جنگ کریں گے۔ الا نقاتل فی سبیل اللہ، کیوں ہم جنگ نہیں کریں خدا کی راہ میں؟ کیا معنی ہے؟ وقد اخرجنا من دیارنا، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے، اپنے شہروں سے بے دخل کر دیا گیا، نکالا جا رہا ہے، قتل کیا گیا اور ہمیں اپنے شہروں سے نکالا جا رہا ہے۔ وہ توجہ، اب پاکستان کے حالات پر ذرا نظر رکھیں۔ آپ مثلا لاہور میں، پنڈی اسلام آباد میں، کینیڈا، آسٹریلیا میں جا کر دیکھیں، اس وقت ایک بڑی تعداد مومنین کی ناامن شہروں سے، جیسے کوئٹہ ناامن ہے، پارا چنار ناامن ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ناامن ہے، اور اس طرح کے بہت سارے علاقے ناامن ہیں مومنین کے لیے، شیعہ کے لیے۔ ان ناامن علاقوں سے لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ صوبہ سرحد میں ایک ایسا گاؤں ہے پورا مکمل، ایک نہیں کئی گاؤں ہیں جہاں سے سادات تھے، شیعہ آبادی، وہاں سے ان کو طالبان نے نکال دیا۔ وہ نکل کے آگے ان کے املاک، ان کے جنگلات، ان کے گاؤں گھر، سب کچھ پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور یہ ابھی مہاجر کیمپ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور گاؤں ہیں جہاں سے انہوں نے ان کو نکال دیا اور سارے گاؤں پر ابھی قبضہ کیا انہوں نے، وہ آرام سے وہاں پر ان کے اپنے گھروں میں طالبان رہ رہے ہیں یا یہ دہشت گرد رہ رہے ہیں۔ کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں سے مکمل طور پر مومنین کو بے دخل کر دیا گیا ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ جب بھی یہ آیات پڑھی ہیں تو یہ نہیں لگا کہ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بلکہ یوں لگا ہے کہ یہ تو پاکستان کے حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے رہبر ہو، قائد ہو، لیڈر ہو، فرمان رواں ہو، اور جس کی سربراہی میں ہم جہاد کریں، وہ نجات کا کوئی کام راستہ ہونا چاہیے۔ جس طرح ابھی پاکستان میں کہتے ہیں کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی راہبر نہیں ہے، کوئی قائد نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ہمیں قوم کو لیڈ کرے۔ آیا قوم واقعاً تیار ہے ان کاموں کے لیے؟ قرآن کہتا ہے کہ نہ، بعض اوقات قومیں تیار نہیں ہوتی۔ یہ آیات بہت خوبصورت ہیں، انہیں غور سے سنیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں لڑائی نہیں کریں گے، ہم جنگ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے گھروں پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ وَأَبْنَائِنَا، ہمارے بچوں کو، خاندانوں کو ہم سے چھین لیا گیا ہے، مردوں کو نکال دیا گیا یا قتل کر دیا گیا، خاندانوں کو اسیر بنا لیا گیا، محاصرے میں لے آئے، اور ہم سے اپنی سرزمینیں، اپنے شہر چھڑا لیے گئے ہیں، چھین لیے گئے ہیں۔ اس لیے ہم ہر صورت میں تیار ہیں۔ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، ان کے اصرار پر نبی خدا نے تقاضا کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے پروردگار، اس قوم کے لیے ایک فرمان رواں، ایک رہبر، ایک لیڈر، ایک حاکم مقرر فرما۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، اور ایسا ہی ہوا
ان کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لیڈر مقرر کر دیا، فرمان روا مقرر ہو گیا، راہبر آ گیا اور کہا گیا کہ چلو شروع کرو، اٹھو، دشمن کے مقابلے کے لیے نکلو، جنگ کرو۔ اس وقت اکثریت نے منہ پھیر لیا، ارادے بدل دیے اور گھروں میں جا کر بیٹھ گئے۔ صرف ایک چھوٹا سا گروہ، ایک چھوٹا سا دستہ رہ گیا جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم حاضر ہیں اس حاکم اور لیڈر کے ساتھ مل کر اپنا علاقہ بھی آزاد کراتے ہیں، اپنی قوم بھی آزاد کراتے ہیں اور امن و امان برقرار کرتے ہیں۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ، اب اعلان ہوا کہ تمہارے مطالبے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لیڈر مقرر کیا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت کو اللہ نے تمہارا فرمان روا قرار دیا ہے۔ طالوت توئے الف لام واو تے، طالوت کو اللہ نے تمہارا لیڈر قرار دیا ہے، فرمان روا و حاکم ہے۔ ملک یعنی تمہارا بادشاہ، تمہارا حاکم، تمہارا لیڈر بنایا ہے خدا نے۔ جو یہ اعلان ہوا، قالو انا یکون لہ الملک علینا، یہ بڑے بڑے جو میٹنگیں کر رہے تھے کہ قوم کی نجات کے لیے کوئی چارہ کار سوچا جائے، یہ سارے بگڑ گئے۔ یہ بڑے بڑے لوگ چودھری بگڑ گئے سارے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون ہوتا ہے، اس کو ہم پر فرمان روا بنا دیا، اس کو خدا نے ہمارا حاکم بنا دیا۔ ہمارا مقصد اس آیت سے اتنا ہی تھا جو پڑھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو حق کے حاکمیت دی، فرمان روا بنایا، حاکم بنایا، کہ طالوت اللہ کی طرف سے حاکم ہے، کہ اپنی قوم پر آ کر فرمان روائی کرے، حکومت قائم کرے اور سب سے پہلے قوم کو نجات دے قوم کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد اس قوم پر حکومت قائم کرے، فرمان روائی کرے، اللہ کی طرف سے حکومت الہی تشکیل دے۔ لیکن جو یہ اعلان ہوا کہ طالوت ان کا لیڈر ہے، بڑے لوگ خواص جو ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے قوم کے اور قومیات کے، یہ ٹھیکیدار فوراً بگڑ گئے۔ انہوں نے کہا طالوت کون ہے ہمارا لیڈر بننے والا؟ بڑے ہم ہیں، پارٹیاں ہماری ہیں، تنظیمیں ہماری ہیں، میٹنگیں ہم نے کی ہیں، ماحول ہم نے بنایا ہے، سارا کچھ ہم نے کیا ہے، اور رہبر ہمارا طالوت بنا دیا گیا ہے۔ طالوت کون ہوتا ہے ہمارے اوپر حکومت کرنے والا؟ انہوں نے طالوت کو اپنا فرمان روا نہیں مانا، اللہ نے بنایا، لیکن بڑے لیڈروں نے اور قومی ٹھیکیداروں نے جو اپنے آپ کو قومیات کا مالک سمجھ رہے تھے، انہوں نے طالوت کو قبول نہیں کیا، فرمان روا کے طور پر، حاکم کے طور پر قبول نہیں کیا، کہا ہم نہیں مانتے طالوت کو۔ کیوں نہیں مانا؟ انہوں نے چند اعتراض کیے طالوت پر، کہا ان وجوہات سے طالوت ہمارا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ کہ طالوت کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ طالوت کون تھے میں یہ اشارہ کر دوں، اس لیے یہ بات اہم ہے آپ کے لیے۔ یہ نقطہ جو ضمناً ہے عرض ہو رہا ہے، یہ آپ جوانوں کے لیے بہت خوب ہے۔ آپ توجہ کریں، اپنے ملکی حالات کو ایک طرف سے نظر میں رکھیں اور دوسری طرف سے راہ نجات، کہ اللہ کس طرح قوموں کی نجات کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے خصوصاً تشیع کے اندر قومیات ٹھیکیداروں کے پاس ہیں، ملا کے پاس ہیں، قومی ملا جو قومیات کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے قومیات کو بانٹا ہوا ہے، قومیات کے اوپر خود تسلط ہے ان کا، اور چاہتے ہیں کہ وہ مسائل کو حل کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح سے حل کرتا ہے مسائل کو؟ ایک ایسی قوم جس کے جو ناامنی کا شکار ہو چکی ہو، جس کی جان و مال محفوظ نہ ہو، جس کو گھروں سے نکال دیا گیا ہو، جس کے بچوں سے دور کر دیا گیا ہو، جو اپنے شہر چھوڑ کر جا رہے ہوں اور اپنے اندر احساس تحفظ نہ رکھتے ہوں، کس طرح خدا ان کو نجات دیتا ہے؟ قرآن مجید کا یہ قصہ، یہ پاکستان کے حالات کا حل ہے۔ طالوت ایک اس آبادی کا، بستی کا، جہاں پر یہ بنی اسرائیل ہجرت کی زندگی گزار رہے تھے،
اس علاقے کا کنعان یا کہاں تھے، اس علاقے کا ایک جوان تھا، چرواہا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا، طالوت۔ سارا دن یہ گاؤں کی بکریاں جمع کر کے تو پہاڑوں پہ سارا دن بکریاں چراتا رہتا، بھیڑیں چراتا رہتا، پھر شام کو آ کے لوگوں کے حوالے کر دیتا ان کے مال مویشی۔ لوگ ظاہر کسی بڑے خاندان کا لڑکا نہیں تھا طالوت، یہ جوان چرواہا تھا، ظاہر فقیر خاندان کا تھا، غریب خاندان کا تھا، کسی چودھری کا، کسی بڑے وڈیرے کا، کسی ملا کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ ایک غریب خاندان کا، چرواہے خاندان کا، بھیڑ بکریاں چرانے والا بچہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمان روا حاکم مقرر کیا بنی اسرائیل کی اس قوم کے لیے جس کی جان و مال خطرے میں تھی، محفوظ نہیں تھی۔ اور مطالبہ بھی انہوں نے کیا، مطالبہ ان قومیات کے ٹھیکیداروں نے کیا جو ملا تھے۔ ان کے مطالبے پر ان کی غرض یہ تھی کہ ہم میں سے کسی کو چنا جائے گا، یا باری باری چنا جائے گا، یا ایک ہی دفعہ ہم میں سے کسی بڑے آدمی کو، قومی ٹھیکیدار کو خدا فرمان روا بنائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اس طرح کے گمنام بچے کو، غریب خاندان کے بچے کو، ظاہر پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اتنا چرواہا تھا جب، تو کسی اکیڈمی کا فارغ التحصیل نہیں تھا، کسی مدرسے کا فارغ التحصیل نہیں تھا، اس کو خدا نے ان کا فرمان روا بنایا، اور جتنے قومی ٹھیکیدار تھے وہ سارے بگڑ گئے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس کو، یہ گمنام خاندان کا لڑکا ہے، پھر یہ کہ قومیات میں اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، ہم ہیں اصل، ہمارے ذریعے قومیات کے مسائل سارے حل ہونے چاہیے، اور اس کے پاس نہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں۔ کہنے لگے قالو انا یکون لہ الملک علینا، یہ ہمارا فرمان روا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا حاکم نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے بنایا حاکم، اللہ کی طرف سے مامور ہے طالوت کہ لوگوں پر حکومت کرے آ کر، اور لوگوں کے لیے بھی لازمی ہے کہ اس کو فرمان روا کے طور پر قبول کریں، لیکن وڈیروں نے، ٹھیکیداروں نے کہا ہم نہیں مانتے اس کو۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم قیادت کے زیادہ اہل ہیں، ہمیں لیڈر ہونا چاہیے، چونکہ ہماری پارٹی زیادہ ہے، ہمارا گروہ بڑا ہے، ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں، ہمارے پاس سب کچھ وسائل ہیں، امکانات ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں بنایا جائے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور اعتراض کرنے لگے کہ طالوت کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ کیسے لیڈر بنے گا، جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے، جس بچے کے پاس، وہ قوم کا لیڈر بنا دیا گیا ہے، یہ کیسے انصاف ہے۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، نبی نے ان کو آ کر کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسی کو چن لیا ہے، خدا کی طرف سے یہی تمہارا حاکم ہے، یہی تمہارا فرمان روا و تمہارا راہبر ہے۔ اور قیادت کے لیے، راہبری کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بڑے خاندان میں سے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چودھری ہونا ضروری نہیں ہے۔ ولم یؤتس، بلکہ کیا چاہیے اس کو، وزادہ، ایک تو خدا نے چن لیا اس کو، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، خدا نے اس جوان کو دو خصوصیتیں دے دی ہیں، ایک بصیرت اور ایک شجاعت۔ قیادت کے لیے، فرمان روائی کے لیے، حاکم بننے کے لیے دو شرائط چاہیے، ایک یہ کہ فرمان روا بہادر ہو، بزدل نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ صاحب بصیرت و بیوقوف نہ ہو، احمق نہ ہو، سادہ لو نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں اس کو عطا کر دی ہیں، بسطۃ فی العلم، وسعت علمی خدا نے دے دی ہے، اور ایک بسطۃ فی الجسم، قوت جسمانی بھی اللہ نے اس کو عطا کر دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور خدا جسے چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، یہ قانون خدا ہے، خدا جسے چاہتا ہے، جو بھی خدا کے بارگاہ میں معیار خدا کے مطابق اہل ہوتا ہے، خدا اسے حاکم بنا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، خدا وسعت دینے والی ذات ہے۔ وقال لهم نبیہم، پھر ان کے نبی نے کہا کہ نشانی یہ ہے اس کے حاکم ہونے کی کہ یہ اللہ کی طرف سے حاکم ہے۔ توجہ فرمائیں، آج جو لوگ
طالوت معصوم نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھنا. چرواہا وہ بھی غریب خاندان کا. آج کنفیوژن کے ٹرانسفارمروں نے ہمارے جوان نسل کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ولی فقی کس طرح حاکم اسلامی ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے حاکم کیسے ہو سکتا ہے. خوب طالوت ایک چرواہا، ایک گمنام خاندان کا فرد، نہ نبی ہے، نہ نبی کا بیٹا ہے، نہ معصوم ہے، نہ معصوم کی اولاد میں سے ہے. اس کا کام ہے بھیڑیں چرانا، بکریاں چرانا، لیکن ایک صاحب بصیرت ہے اور ایک شجاعت ہے، دلیری ہے اس کے اندر. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنا دیا. اب یہ قرآنی نمونے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، قرآنی نمونے کہ خدا نے انسانوں میں سے حکومت قائم کرنے کے لیے چنے ہیں لوگ تاکہ یہ حکومت قائم کریں. اور حکومت کے بغیر قومیں نجات نہیں پا سکتی. جب تک حکومت کی طاقت نہیں ہوگی قومیں نجات نہیں پا سکتی. لیکن حکومتیں کس طرح قائم کریں یہ بھی لوگوں کے اوپر فرض ہے، واجب ہے. اب توجہ کریں کہ یہ حکومت قائم کیسے ہوئی. اللہ کی طرف سے اس کو حق مل گیا فرماندہی کا، فرمان روائی کا اور بادشاہی کا. یہ بادشاہ ایک گمنام لڑکا آیا قوم کے اندر، نبی نے اعلان کیا کہ یہ تمہارا حاکم ہے. ٹھیکیداروں نے، قومی ٹھیکیداروں نے کہہ دیا ہم اس کو نہیں مانتے. انہوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ اسے ہم نہیں مانتے چونکہ ہم میں سے نہیں ہے. اس نے آ کر اعلان کیا اور نبی نے اعلان کیا کہ اس کی الہی ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں، طالوت کے الہی حاکم ہونے کی کچھ علامتیں ہیں. پہلی علامت کیا ہے؟ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم. ایک تابوت یہ لائے گا یا آئے گا، اس کے ساتھ اس تابوت کے اندر ایسے وسائل ہیں جو تمہارے سکون کا، تمہیں قلبی طور پر اطمینان عطا کریں گے. یعنی ایک ایسا ذریعہ یہ ساتھ اپنے لائے گا کہ قوم اس کو دیکھ کر، قوم کے دلوں میں اس کو دیکھتے ہی سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا اور تسلی آ جائے گی. خوف و ہراس، گھبراہٹ تمہاری ختم ہو جائے گی. اور دوم یہ کہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور موسیٰ و آل ہارون کا جو ترکہ ہے وہ اس تابوت کے اندر، اس صندوق کے اندر ہوگا. اور یہ صندوق طالوت کے پاس ہوگا. اس صندوق کے اندر ایسے وسائل ہیں جو تمہارے سکون قلب کا باعث بنیں گے. اور اس صندوق کے اندر موسیٰ و ہارون کا ترکہ موجود ہے. تحملہ الملائکہ، ملائکہ یہ صندوق لائیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم، اور تمہارے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی نشانیاں ہیں. یعنی جب یہ حاکم، یہ فرمان راوا تمہارا آئے گا تو یہ اس کی نشانیاں ہوں گی. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن ہوئے تو ان چیزوں پر تمہارا ایمان ہوگا. اگر مومن نہ ہوئے تمہارا ایمان ان چیزوں پر نہیں ہوگا. اگر تم مومن ہو تو نشانیاں ہوں گی اور تمہیں سمجھ میں آ جائیں گی وہ نشانیاں دیکھ کر. اب توجہ فرمائیں، طالوت آ گئے چونکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا. ٹھیکیداروں نے نہیں مانا، وہ نہ مانے. اللہ نے جس کو فرمان روا بنا دیا وہ قومی ٹھیکیداروں کا منتظر نہیں رہتا کہ وہ میری تائید کریں تو میں آؤں گا، اللہ کا حکم بجا لوں گا. اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوئے تو میں کوئی کام نہیں کروں گا. نہ، چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے، حکم خدا ہے، بس میں آ کے میدان میں اپنا فریضہ ادا کروں گا. فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت آئے اور انہوں نے آ کر لشکر بنایا، جوانوں کو آ کر اعلان کیا کہ جوانوں آؤ، قوم کو نجات دینی ہے. اور توجہ کریں، طالوت کی شخصیت اب آپ کے سامنے ہو، بہادر، دلیر، بہت ہی بابصیرت، باشعور، بافہم، لیکن گمنام، فقیر گھرانے سے اور چرواہا. خوب اس قسم کا لیڈر آ کر جب ندا دیتا ہے جوانوں کو کہ آؤ نکلو قوم کو نجات دیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے پھر بڑے بڑے ملا کے بیٹے اس کے ساتھ نہیں ملتے. آ کر چودھریوں کے بیٹے، بڑے ملا کے بیٹے، سرداروں کے بیٹے
اور ٹھیکیداروں کے بیٹے اس کے ساتھ نہیں ملے. کون آ کے ملیں گے؟ اسی جیسے، جو اسی جیسے جوان ہوں گے غریب خاندانوں کے، وہی آ کر اس سے ملیں گے. طالوت نے اعلان کیا لشکر بنانے کا، لڑکوں کو گاؤں میں اور آبادی میں اعلان کیا کہ کون ہے جو لشکر میں آئے گا. لوگ آئے، کچھ جمع ہوئے. قالا، طالوت انہیں لے کر نکل پڑے دشمن کے مقابلے کے لیے کہ اپنی سرزمینوں کو آزاد کراتے ہیں. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، طالوت نے کہا کہ اے لشکر سنو، یہ بہت اہم نقطہ ہے، توجہ فرمائیں عزیزان. کون لوگ امتوں کو نجات دینے کے قابل ہوتے ہیں؟ اس وقت ہم جن اکیڈمیوں میں پڑھتے ہیں، علامہ اقبال کا ایک شعر باہر لکھا ہوا ہے نا کہ عصر حاضر ملک الموت ہے کہ تیرا جس نے، ایک شعر لکھا ہوا ہے، نہیں پڑھتے شعر؟ کیسے ہے؟ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا ملک الموت ہے کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. اور ملک الموت جس کی روح قبض کر لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مردہ، لاش. یہ زمانہ اس نے ہمیں فکر معاش دے کر ہماری روح قبض کر لی ہے، مردہ ہو گئے. ظاہر ہے کہ مردہ جوان، مردہ قوم کے جوان جن کی ملک الموت نے، یہ زمانہ سرمایہ داری نظام نے، جس ملک الموت نے، اس تعلیمی نظام نے ان کی روح ہی قبض کر لی ہے، تو ظاہر ہے مردہ تو اپنی قوم کو نہیں نجات دے سکتے. ملک الموت نے مثلا یہ جتنے قبرستانوں میں لیٹے ہوئے مرحوم مردے، انہیں جا کر کہیں کہ اے مرحوموں اٹھو قوم کو نجات دو، وہ کہیں گے ہم اٹھ ہی نہیں سکتے، ہماری روح نہیں ہے. اسی طرح یہ چلتے پھرتے فکر معاش کے اندر اکیڈمیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، انہیں کہیں قوم کو نجات دو، یہ کیسے نجات دیں گے؟ ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ ہماری روح ہی نکل گئی ہے، ہم کیسے نجات دیں گے؟ روٹی ہمیں نہیں مل رہی، روٹی ہاتھ نہیں آ رہی. طالوت نے کون سا طبقہ آزاد بنایا؟ طالوت نے وہ طبقہ چنا جو فکر معاش اس نے اس کی روح نہ قبض کر لی ہو، فکر معاد اس پر غالب ہو. در حقیقت فکر معاد نے اس کے اوپر غلبہ ڈالا ہوا، فکر معاد نے اس میں حیات پیدا کر دی ہو، نہ کہ فکر معاش نے اس سے روح نکال دی ہو. طالوت نے ایک آزمائش رکھی. آزمائش یہ تھی کہ راستے میں ہم جائیں گے. یہ پیدل لشکر تھا، ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے، تلواریں بھی نہیں تھیں، شمشیریں بھی نہیں تھیں، ڈالیں بھی نہیں تھیں. کل اسلحہ ان کا کیا تھا؟ ڈنڈے، پتھر اور غلیلیں. وہی غلیلیں جن سے آپ چڑیاں مارتے ہیں، شکار کرتے ہیں. یہ دشمن کے مقابلے میں غلیلیں لے کے گئے. چونکہ ایک ایسا لشکر تھا، ملا نے، چودھریوں نے اور ٹھیکیداروں نے ساتھ ہی نہیں دیا، کہا ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. خود ان کے پاس بھی پیسے نہیں تھے، گھوڑے، اونٹ، لشکر نہیں بنا سکتے تھے. جوان آئے، رضاکار، والنٹیئر، بسیجی نکلے کہ ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں، ہم نکلتے ہیں باہر. کہا نکلو باہر. اور پیدل لشکر جا رہا ہے، اکثر کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے راشن بھی نہیں تھا. راستے میں کوئی اگر ملتا، کوئی باغ ملتا، کوئی فروٹ ملتا تو کھا لیتے. یا ایک جگہ پر یہ پیدل لشکر تھا، گرمی کا موسم، سخت پیاسے، پیدل چل چل کے پیاس لگی ہوئی تھی ان کو. آگے نہر آئی، ایک پانی کی نالی، نہر. فرماندے نے، فرمان روا نے، طالوت نے، کمانڈر نے کہا کہ خبردار، کوئی پیاسا جوان تھکا ہوا اس نہر سے پانی نہیں پیے گا. اور پیدل چل چل کے تھکے ہوئے لوگ، کھانا بھی نہیں ہے اور پیاس بھی ہے اور پانی بھی مفت کا ہے. یہ مفت کا پانی بھی کمانڈر پینے نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ فکر معاش سے جو آزاد ہوگا وہ اپنی قوم کو آزادی دلا سکتا ہے. جو خود اسیر ہوگا پیٹ کا، وہ کبھی قوم کو آزادی نہیں دلا سکتا. طالوت نے لشکر بنایا، آزادی دلانے والا لشکر. لہذا کہا کہ خبردار اے جوانوں، اس نہر سے پانی نہ پینا. خوب بعضوں نے مشورہ دیا کہ جناب طالوت، ایمرجنسی بھی تو ہوتی ہے، کچھ کو اتنی پیاس ہے کہ مر رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں،
طالوت نے کہا کہ وہ صرف ایک یا دو چلو پی سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پی سکتے، اس سے زیادہ حق نہیں ہے پانی پینے کا، 1 یا 2 چلو، تاکہ مرے نہیں، بچ جائیں، باقی نہیں پی سکتے جن کو پیاس ہے۔ یہ آزمائش تھی، جو اطاعت کریں گے اپنے کمانڈر کی، راہبر کی، وہ نجات دلا سکتے ہیں، ورنہ جو لنگر دیکھ کر دیگ پکی ہوئی ہو، شربت بٹ رہا ہو، کمانڈر ادھر بلا رہا ہو، یہ ادھر دیگ پہ ٹوٹ پڑے ہوں، یہ قومیں نہیں نجات دے سکتے۔ پیاسے لوگوں کو راہبر نے کہا کہ خبردار پانی کی طرف نہیں جانا۔ خوب کچھ ان میں سے اسی طرح راہبر کی بات سنی، پیاسے تھے، کھڑے رہے، نہ 1 چلو پیا نہ 2 چلو پیے، لیکن ان میں سے اکثریت ٹوٹ پڑے پانی کے اوپر، اور پانی پیا، لیٹ کے پانی پیا، اتنا پانی پیا کہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہے، کھانے کی جگہ بھی پانی پی لیا انہوں نے۔ طالوت نے کہا کہ یہ الگ ہو جائیں، جنہوں نے پانی پیا ہے یہ الہی لشکر سے الگ ہو جائیں۔ کیوں کہ لنگر خور، غنیمت خور یہ نہیں ہو سکتے سپاہ خدا، یہ نہیں ہو سکتے بسیجی، یہ نہیں قوم کو نجات دے سکتے، لہذا انہیں الگ کر دیا۔ اکثریت وہیں رہ گئی تھی، آبادی میں ہی، وہ ساتھ نہیں آئے، چند ایک لڑکے ساتھ نکلے، ان میں سے بھی اکثریت نے پانی پی لیا، انہیں بھی طالوت نے الگ کر دیا۔ طالوت نے اعلان کیا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے بھی یہ پانی پیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، جس نے پانی پی لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے بہت شدت کی وجہ سے 1 یا 2 چلو پی لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فشربوا منہ، سب ٹوٹ پڑے پانی پر، الا قلیلا، چند ایک گروہ اقلیت رہ گئے، تھوڑے سے، انہوں نے نہیں پیا۔ ان تھوڑے سے لوگوں کو لے کر طالوت چل پڑے آگے دشمن کی طرف۔ دشمن بہت قوی ہے، توجہ کریں ابھی۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، طالوت اس تھوڑے سے لشکر کو لے کر جب پہنچے دشمن کے سامنے، قالو، اس تھوڑے سے گروہ نے جب لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، دشمن جالوت تھا، جالوت سپر پاور تھا، جالوت کے پاس گھوڑے، ٹینک، اس زمانے کے لحاظ سے اگر آج کی زبان میں بات کریں، اس کے پاس بختر بند گاڑیاں، ٹینک، توپ خانہ، جہاز، فضائیہ، بحریہ، ہر طرح کا لشکر اس کے پاس موجود تھا، اور ادھر چند لڑکے ننگے پاؤں، اور نہ کوئی زرہ، نہ کوئی جنگی خود، نہ جنگی لباس، نہ ان کے ہاتھ میں بندوق، نہ غلیل، نہ کوئی گرنیڈ، غلیلیں اور پتھر لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے جو ہی دشمن کو دیکھا تو لرزنے لگے، ڈر گئے، کانپنے لگے، اس دشمن کے مقابلے میں ہم اس دشمن سے لڑیں۔ توجہ فرمائیں، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان میں انہی تھوڑے سے گروہ میں سے، انہی جوان لڑکوں میں چند افراد ایسے تھے جن کا اللہ پر یقین تھا، اللہ پر یقین والے چند ایک اس گروہ کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اے لوگو گھبراؤ مت، تم نے قانون خدا کا نہیں پڑھا ہوا؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ خدا چھوٹی جماعت کو اکثریت پر غلبہ عطا کر دیتا ہے، یہ ہے اللہ کا قانون۔ چونکہ قرآن نہیں پڑھتے ہمارے دیندار بھی، ہمارے خطبہ بھی، ہمارے لیڈران بھی قرآن نہیں پڑھتے، لہذا اکثریت کے غلبے پر ان کا ایمان ہے۔ یہ شیطانی نظریہ ہے۔ قرآنی نظریہ کہ اقلیت کو خدا غلبہ دے گا بِإِذْنِ اللہ۔ کم من فئۃ قلیلۃ، کتنے ایسے چھوٹے گروہ ہیں، قلیل گروہ و ضعیف گروہ، جن کو خدا نے غلبہ دینا ہے طاقتور لوگوں کے اوپر۔ بِإِذْنِ اللہ واللہ مع الصابرین، ان لوگوں نے کہا کہ لوگوں ڈرو مت، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، استقامت کرنے دکھانے والوں کے ساتھ ہے۔ خوب، پس یہ تھوڑا سا گروہ جم گیا، یہ باتیں سن کر، اللہ پر یقین رکھنے والوں کی بات سن کر یہ چھوٹا سا گروہ یہ ڈٹ گیا۔ اب توجہ کریں، بڑی خوبصورت فلم بنتی ہے یہ، کہ ایک طرف نیٹو لشکر ہو اور ایک طرف غلیلوں والا لشکر ہو اور جنگ ہو رہی ہے۔
ولما برزو، اب مبارزہ شروع ہوا، ادھر سے بھی نکلی فوج، ادھر سے بھی نکلے لوگ. ولما برزوا لجالوت و جنودے، جالوت اور لشکر جالوت کے مقابلے کے لیے یہ چھوٹا سا گروہ آگے بڑھا. قالو، انہوں نے دعا مانگی، میدان میں دعا مانگی، مبارز لوگوں کی دعا، بسیجیوں کی دعا. کیا دعا تھی؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اے خدایا ہمیں استقامت عطا فرما، ہمیں مقاومت عطا فرما. صبر یعنی استقامت، ہمیں استقامت عطا فرما. وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثبات قدم عطا فرما، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، قدم اکھڑ نہ جائیں ہمارے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے خدا ہمیں ان کافر قوم پر غلبہ عطا فرما، نصرت عطا فرما، مدد فرما ہماری. یہ 3 دعائیں ان غلیل بردار اور پتھروں سے مسلح لشکر نے، چھوٹے سے گروہ نے مانگی خدا سے، اور جالوت کی سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے تیار ہوئے. فہزموہم باذن اللہ، اور یہی ہوا. طالوت کی مختصر چھوٹی سی جماعت نے جالوت کے بہت بڑے لشکر کو شکست دے دی. وقتل، سب سے جو مزیدار مارکا ہوا وہ یہ تھا کہ طالوت کے فوج میں ایک نوجوان، طالوت جوان تھا، جوان کہتے ہیں 25 سال سے چھوٹے آدمی کو، اور نوجوان کہتے ہیں 15 سال سے چھوٹے آدمی کو. ہمارے یہاں نوجوان کہتے ہیں جو بھی جوانی میں پہنچ جائے، کہتے ہیں یہ نوجوان ہے. نوجوان یہ نیا جوان جو جوانی میں قدم رکھا ہے، جو 12-13 سال سے اوپر ہوتا ہے یہ نوجوان کہلاتا ہے. داؤد ایک نوجوان اس فوج کے اندر، طالوت کی سرپرستی میں لشکر جن کے ہاتھ میں پتھر ہیں، ان میں ایک نوجوان بھی ہے جس کا نام ہے داؤد. داؤد نے کیا کیا؟ داؤد نے جالوت کا نشانہ لیا. جالوت جو فرمان روا تھا، یعنی اس زمانے کا اوباما، بش، اس نے نشانہ لیا. داؤد نے کس سے؟ غلیل سے. اس نوجوان کے ہاتھ میں غلیل تھی، غلیل میں چھوٹا سا پتھر لگایا اور چھپتا چھپاتا جھاڑیوں کے پیچھے سے اوٹ لگاتا ہوا. ذرا ماہر جنگجو تھا یہ بچہ، اور اتنی مہارت سے یہ بہت قریب پہنچ گیا جالوت کے. قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ جالوت نے تو پورا اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، لوہے کا لباس ہے. اس نے ظاہر تیروں سے بچنے کے لیے، تلواروں سے بچنے کے لیے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا. اوپر لوہے کا ٹوپی لگائی ہوئی، ادھر زرہ پہنی ہوئی، ہاتھوں پہ لوہے کے دستانے تاکہ اس کو کوئی تیر تلوار نہ لگے. اب ظاہر جس لباس پر تیر اثر نہیں کرتا وہاں پتھر کیا اثر کرے گا. لیکن اس جوان کی دلیری اور حوصلہ دیکھیں، بصیرت، اتنا قریب گیا کہ وہ اس کے نشانے پہ آ گیا. اور اب یہ جوان تلاش کر رہے کہ میں کہاں حملہ کروں، چونکہ یہ تو لوہے میں ڈوبا ہوا ہے. آخر میں داؤد نے دیکھا کہ یہاں سے تھوڑی سی کنپٹی اس کی خالی ہے، تھوڑی سی جگہ، اتنی سی کنپٹی اس کی خالی ہے. داؤد نے وہیں نشانہ مارا اس کی کنپٹی پر غلیل سے، اور جو ہی وہ پتھر جا کے اس کی کنپٹی پہ لگا وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، گر گیا. وہ سپر پاور کا لیڈر گر گیا. اس کی فوج میں اعلان ہوا کہ جالوت مارا گیا. جو ہی اعلان ہوا جالوت مارا گیا، ساری فوج دم دبا کے بھاگ گئی. مٹھی بھر جوانوں کے ہاتھوں، چند ایک جوانوں کے ہاتھوں طالوت کی سربراہی میں. عزیزان توجہ فرمائیں، اس لیے یہ میں نے جان بوجھ کے، یہ ہماری بات سے مربوط نہیں تھی یہ بات، میں نے جان بوجھ کے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ تاکہ ہمیں قوم کی نجات کا قرآنی فارمولہ بھی سمجھ میں آ جائے. یہ آیتیں پڑھی اس لیے تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو اپنی طرف سے بنی اسرائیل کا حاکم مقرر کیا کہ طالوت تو اللہ کی طرف سے ان کا ملک ہے، یا ان کا فرمان روا ہے، ان کا حاکم ہے، اور اللہ کے دستور، اللہ کے احکام تو نے جا کر ان پر نافذ کرنے ہیں. اب ظاہر ہے کہ طالوت نبی بھی نہیں تھے، طالوت ایک عام جوان چرواہا. داؤد نے یہ جنگ جیت لی، اور وَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داؤد جالوتا.
وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر خدا نے داؤد کو بھی مملکت دی، داؤد کو بھی حکومت دی اور حکمت بھی دی. وہ داؤد کو خداوند تعالیٰ نے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور بہت سارے اور علوم بھی داؤد کو خدا نے عطا کر دیے. ولولا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ قانون عام بتا دیا ہے. یہ آیت کریمہ آخری اختتام بہت حسین ہے، یہ سب ازبر کر لیں، حفظ ہونی چاہیے یہ آیت ہر جوان کو. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین. اگر خدا بعض لوگوں کے ذریعے بعض دوسروں کو دفع نہ کرے، بعض لوگوں کے ذریعے دفاع نہ کروائے، اور بعض لوگ اللہ کے حکم پر دفاع نہ کریں، تو کیا ہوگا؟ زمین پر فساد ہی فساد ہوگا، زمین پر ناامنی ہو جائے گی، ملک ناامن ہو جائے گا، قوم غیر محفوظ ہو جائے گی، دین غیر محفوظ ہو جائے گا، مقدسات غیر محفوظ ہو جائیں گے. کیسے محفوظ ہوں گے؟ جب ایک طبقہ نکلے طالوت اور اس کے ساتھی جو دفاع کریں. کیسے دفاع کریں؟ خوب ڈنڈوں سے کریں، پتھروں سے کریں، دشمن سے اپنا علاقہ آزاد کرائیں، دشمن سے اپنی قوم آزاد کرائیں. دشمن سے نہ کہ دشمن سے بھیک مانگیں، دشمن کے سامنے روئیں. اگر یہی ذلیلانہ کام کرتے، یہ طالوت اور ان کا لشکر یہ جاتے جا کر بیٹھ جاتے اور جالوت کے سامنے جا کر احتجاج کرتے، بینر لکھتے اور قراردادیں پڑھتے، جناب جالوت، اعلیٰ حضرت جالوت، ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے گھر چھینے جا رہے ہیں، ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم پر رحم کھاتے ہوئے یہ ظلم ختم کیا جائے. جالوت وہ ظالم ہے جو ذلت کے تقاضوں کو دیکھ کر اور زیادہ غصے میں طیش میں آتا ہے. یہ ذلت ہے. طالوت نے عزت کے ذریعے سے قوم بچائی ہے، نہ ذلت کے ذریعے سے. اصل آیت اس لیے پڑھی تھی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس طرح فرمایا کہ ہم نے تمام انبیاء بھیجے ہیں تاکہ منتشر لوگوں کو امت بنائیں، ہم نے انبیاء بھیجے ہیں تاکہ اللہ کی طرف سے حکومت قائم کریں، حکم کریں لوگوں کے اندر، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے اندر حکم کریں، وہ لوگوں کے اندر حکومت قائم کریں. دوسرا نمونہ سورہ مبارکہ بقرہ ہی میں ہے، آیا 246 سے 251 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دو بادشاہوں کی طرف یا دو الہی حکمرانوں کی طرف اشارہ ہے، ایک طالوت اور ایک داؤد. داؤد نبی ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے، حضرت